بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ مزمل کے چند ایک معمولات پیش کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر کامیابیاں مرحمت فرمانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو پوری روئے زمین پر غالب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے راستے پر چلنے والوں کے دشمنوں کو مغلوب کرنے کا اللہ نے طریقہ بتلایا ہے۔ اسی مبارک صورت میں غیب سے روزی حاصل کرنے اور فتوحات کے دروازے کھلوانے کے اعمال پیش کیے ہیں علماء نے، اور اسی طرح اس مبارک صورت کا 21 دن کا ایک عمل ہے، اگر اس مبارک عمل کو کر لیا جائے تو پروردگار عالم اپنے دستے غیب سے اپنے بندے کو بے شمار فوائد پہنچاتے ہیں، پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جتنی بڑی پریشانیاں ہوں، اللہ عز و جل اس مبارک صورت کی تلاوت کی برکت سے اور اس کے اندر خاص معمولات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں، انہی معمولات کی برکت سے اللہ عز و جل بڑی بڑی پہاڑوں جیسی رکاوٹیں اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رب المشرق والمغرب، اس کے اوپر علماء نے جو بے شمار نکات بیان کیے ہیں اور تہجد کے فضائل و خواص بیان فرمائے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال مختصر آپ کے سامنے اب اس کے چند فضائل و فوائد اور خواص بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے 21 دن کا جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، عروج ماہ جب نیا چاند نظر آئے تو پہلی چاند کی پہلی تاریخ کو آپ سورۃ المزمل کو پڑھنا شروع کریں، روزانہ 21 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 21 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین قاف حمایتنا، 21 دن تک مسلسل اس عمل کو کریں۔ 21 دن کے اندر اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے فتوحات کے دروازے کھولیں گے اور دستے غیب سے روزی مرحمت فرمائیں گے۔ بے سہارا اور فقیر اور غریب، مفلس و مسکین، اس کی بارگاہ خداوندی سے دستگیری حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت قدم قدم پہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، کوششیں بسیار کے باوجود پریشانیوں سے نجات کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی 21 دن کا عمل ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی، تمام جہات عالم میں اللہ نے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین مرحمت فرمایا جو کائنات کے روئیں پر محیط ہے اور پہنچ کر رہے گا ہر وبر اور مدر میں۔ تو برادران عزیز، اگر کسی نے مشکلات سے جان چھڑانی ہو تو اسی عمل کو کرے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اس کو روزانہ 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اور جب اس کو 21 مرتبہ پڑھ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اسی مقام پر 450 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دیں گے، بڑی بڑی مصیبتیں اس کی دور ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، کتنے مسائل تھے اور کتنی بڑا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانا تھا۔
اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے کھول دیے، اور ہما قسمی پریشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کس طرح نجات دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین کو کس طرح آگے چلایا، پھیلایا، اور کتنی عظیم انقلاب برپا کیا۔ تو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس کو 21 بار، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 450 مرتبہ، یہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا مؤثر ترین عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے تہجد کے وقت اس صورت مبارکہ میں اٹھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اے میرے محبوب نبی، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا آپ کو مکلف بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میری ذات عالی کے ساتھ نسبت مضبوط ہو جائے، اور اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اور ترتیل کے ساتھ اللہ نے حکم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے جب تہجد کے وقت بندہ اٹھتا ہے، اس کی نسبت مع اللہ بھی مضبوط ہوتی ہے، نسبت مع الانبیاء بھی مضبوط ہوتی ہے، اور ترتیل قرآن کی جو چاشنی ہے، اس وقت قرآن مقدس کی جو تلاوت ہے، فرمایا وہ کامیابی کے سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ آپ اسی وقت تہجد کے ٹائم، تہجد پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کو دیکھ کر تلاوت کریں، یا اگر اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے تو تہجد کے اندر ہی قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو پھر آپ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں کہ کس طرح اللہ پاک اس قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت سے آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ انسان کے اوپر دنیاوی زندگی میں بہت سے بوجھ ہوتے ہیں، بڑے بڑے حالات انسان پر آ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس بوجھ کو ہٹانا ہے، ان حالات سے اگر نکلنے کی کوشش ہے، اپنے آپ کو ہلکا کرنا ہے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے اگر کوئی آدمی نکلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے سورۃ مزمل کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرے۔ سورۃ مزمل کو روزانہ صبح کو 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ پڑھنے کا جو معمول بنائے گا، اللہ رب العزت اس کی طبیعت کو ہلکا کر دیں گے، اس کے جتنی بوجھ اور وزن ہے اس پر اللہ پاک ہٹا دیں گے۔ جن پریشانیوں کی وجہ سے انسان پر ایک اضطرابی کیفیت آ رہی ہے، اللہ پاک ان پریشانیوں کو بھی زائل کر دیں گے، اور اضطرابی کیفیت بھی بندے کی دور کر دیں گے اس سورۃ پاک کی برکت سے۔ جہاں کہیں انسان کو خدشہ ہو کہ میرے کارخانے کو، میری مل اور فیکٹری کو، اور اسی طرح میرے گھر، میرے اہل خانہ کو نظر بد کے اثرات لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی کسی مشکل سے نکلتا ہے تو دوسرا گر جاتا ہے، ایک مصیبت سے نکلتا ہوں تو دوسری مصیبت میں پڑ جاتا ہوں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہو، اور اس کو واضح طور پر یہی محسوس ہو رہا ہو کہ نظر بد کے اثرات ہیں، تو اس کو چاہیے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اور اپنے تمام معاملات، اپنے تمام امور، اپنی تمام چیزوں کی نیت کر کے دم کر دے، اللہ پاک وہاں تک حفاظت کے انتظام کر دیں گے، نظر بد کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اثرات اور قرآن مقدس کے برکات انسان کو حاصل ہو جائیں، اور ان اثرات و برکات کی وجہ سے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے ضروری ہے کہ قرآن مقدس کے ہر اشارے پر بندے کو چلنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اپنے وجود پر فٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت
عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کھلا ہوا مصحف قرآن مقدس نظر آتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے شیشے اور آئینے میں دیکھیں تو آپ کو پیغمبر کی ذات نظر آئے گی۔ قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عملی زندگی ہے۔ قرآن مجید حضور کی ذات اقدس سے سرے منہ منحرف نہیں، اور حضور کی ذات قرآن سے سرے منہ منحرف نہیں۔ پورا قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، حضور کی ذات اقدس میں آپ کو پورا قرآن مقدس عملی شکل میں نظر آئے گا۔ تو جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے میں اپنی مشکلات کو دور کروں، اپنی پریشانیاں دور کروں، اپنے مسائل حل کرواؤں، تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اشاروں کو سمجھے اور قرآن پر عمل کرے، اور قرآن مقدس کے اثرات و برکات کو اپنے اندر جذب کرے، تو پھر تو اس کے اثرات پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ تو پھر قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے والقرآن یلعنہ، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ صحیح پڑھتا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے، وہ خود جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو قرآن مقدس کی لعنت پڑ رہی ہوتی ہے اس پر۔ تو اب قرآن مجید کے اثرات و برکات کو حاصل کریں اور سورۃ مزمل کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ مزمل پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس سورۃ مبارکہ کی برکت سے ایسے شخص کے روزی کے سارے معاملات حل فرما دیتے ہیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔